بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ مورخہ 8 صفر 1442 ہجری مطابق 25 ستمبر 2020 کے حرم مکی کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطیب ہیں فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ، اور عنوان ہے الاعتصام بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا۔ حمد و صلات کے بعد خطبے کی ابتدا میں خطیب محترم نے فرمایا: اللہ کے بندو، فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری سے اجتناب کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے مومن بندوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہیں۔ پس صحیح عقیدے پر اجتماع اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینا ہی وہ چیز ہے جو دلی الفت و محبت کا سبب ہے۔ بطور عبرت و موعظت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے معاشروں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کس قدر اختلاف و انتشار اور افتراق و جدائی تھی، یہاں تک کہ ایک ہی قبیلے کے افراد کے درمیان عداوت و دشمنی کا کیا عالم تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے اور وہ لوگ اس دین میں داخل ہوئے جن کی سعادت مندی کا اللہ نے ارادہ کیا، تو دلوں میں الفت و محبت جاگوزیں ہو گئی۔ دلی الفت و محبت کے سلسلے میں خطیب محترم نے اللہ کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ یہ اس ملک پر اللہ کے بہت سارے انعامات میں سے ایسا انعام ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ذکر نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سعودی عرب پر اس کے افتراق و انتشار کو ختم کر کے، اس کے باشندوں کے درمیان بھائی چارہ کروا کے، اور اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کر کے، جس کی برکت سے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ جو عظیم احسان و کرم کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم نعمت کو یاد کریں۔ دراصل یہ سب اللہ کے فضل و توفیق کے بعد دو مخلص قائدین، امام محمد بن سعود اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کی کوششوں سے ممکن ہوا، یہاں تک کہ یہ مملکت اپنے تینوں ادوار میں اللہ کے فضل و کرم سے آسودگی اور خوشحالی پر پروان چڑھی۔ پھر شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن رحمہ اللہ اور ان کی فرما بردار اولاد سے لے کر خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبد العزیز، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور ان کے ولی عہد اللہ ان کا حامی و ناصر ہو کہ عہد مبارک تک آسودہ حالی، سعادت مندی اور خوشحالی پر قائم ہے۔ اور اس مملکت کے حکام اور باشندوں پر اللہ کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ضیوف الرحمن کا خادم بنایا، چنانچہ اس کے حکمراں حرمین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کی شریعت کے نفاذ اور مختلف تعلیمی مراحل میں دینی احکام کی تعلیم میں سعودی مملکت کے فضل کا ذکر کرتے ہوئے پہلے خطبے کے اخیر میں خطیب محترم نے فرمایا: ہم اللہ کے فضل سے اپنی اس محبوب مملکت میں اسلامی عدل کے سائے میں انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور نہایت امن و سلامتی کے ساتھ مملکت کے اندر حسب منشا سفر کرتے ہیں، جس پر دور و قریب کے لوگ ہم پر رشک کرتے ہیں، اور توحید کے پرچم تلے آپسی محبت اور بھائی چارے کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے ہمارے مدارس کے ہر مرحلے میں کتاب اللہ
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ہر مسئلے اور ہر طبقے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہے۔ دوسرے خطبے میں اس ملک کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور امن و امان کی جو عظیم نعمت عطا کی ہے، انہیں اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی کراتے ہوئے شیخ محترم نے فرمایا: اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مملکت پر توحید، اتحاد و یکجہتی، امن و استقرار، حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کا اہتمام اور بہترین انسانی موقف، اور اس مملکت کے قیام سے لے کر آج تک عالمی امن و سلامتی کے قیام کی کوشش کی شکل میں جو انعامات کیے ہیں، ان پر اللہ کی شکر گزاری لازم ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے امن و استقرار اور اس کے املاک کا تحفظ کیا جائے، دینی وحدت اور شرعی بیعت کو قائم رکھا جائے، اور جماعت، امامت اور سمع و طاعت کو لازم پکڑا جائے، اور اس کے حکمرانوں کے لیے اللہ سے توفیق و سداد کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو ہر بری اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے، بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔